رشتہ داروں کے پاس جانے سے پہلے اطلاع دینا کیا اسلامی طریقہ ہے؟ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا کیا معمول تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامدا و مصلیا و مسلما، اما بعد۔ مذہب اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام میں کوئی بھی گوشہ ایسا مخفی نہیں چھوڑا ہے جس گوشے کے لیے اسلامی تعلیمات اور ہدایات موجود نہ ہوں۔ زندگی کا کوئی بھی موڑ ہو، کوئی بھی مرحلہ ہو، ہر وقت اور ہر جگہ کے لیے اسلامی تعلیمات موجود ہیں۔ لہٰذا ایسے موقع کے لیے بھی اسلام میں تعلیم صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ یہ آیت استئذان کہلاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تم کسی کے گھر جاؤ تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کرو، یا اجازت سلام ہی کے ذریعے سے طلب کر لو۔ سلام کرو جس کے ذریعے سے اندر موجود آدمی کو پتہ چل جائے کہ باہر دروازے پر کوئی آدمی موجود ہے۔ اسی طرح یہ تعلیم بھی احادیث میں موجود ہے کہ جب تم کسی کے گھر جاؤ تو دروازے پر دستک دو۔ ایک بار دستک دو، دو بار دو، تین بار دو۔ تین بار دستک دینے کے بعد بھی اگر گھر میں سے کوئی نہ آئے، دروازہ نہ کھلے، تو آدمی واپس لوٹ جائے، پھر دوسرے وقت میں آئے۔ اور یہ بات بھی حدیث میں موجود ہے کہ بے وقت کسی آدمی کے گھر نہ جایا جائے۔ مثال کے طور پر دوپہر کا وقت عام طور سے آدمی کے قیلولہ اور آرام کا وقت ہوتا ہے، تو ایسے وقت بھی کسی کے گھر جانا یہ شریعت میں ممنوع ہے۔ ہاں، اگر پہلے سے بات ہو چکی ہو، پہلے سے ہی فون کے ذریعے سے یا خط و کتابت کے ذریعے سے اجازت لے لی ہو تو جا سکتے ہیں۔ لہٰذا شریعت اسلامیہ میں یہ بات بھی موجود ہے کہ جب کسی کے گھر جاؤ تو پہلے سے اجازت طلب کر لو۔ اجازت آج کل کے زمانے میں فون کے ذریعے سے لینا بہت آسان ہے، اور جس آدمی کی زندگی ایسی ہو جو بہت ہی مشغولیت والی ہو، جس کا مشن ایسا ہو، خاص طور سے کوئی آدمی دینی تعلیمی سرگرمیوں میں مشغول ہو، تو پھر ایسے آدمی سے تو بطور خاص پہلے ہی اجازت لینا ضروری ہے، تاکہ ان کے مشن میں کسی قسم کا خلل نہ ہو اور وہ پریشان نہ ہو، آرام سے تسلی کے ساتھ وہ آنے والے کو وقت بھی دے سکیں اور اچھی طرح اس کی بات بھی سن سکیں۔ قبل از وقت اجازت لینا، کسی کے یہاں جانے سے پہلے اجازت لینا شریعت میں پسندیدہ بھی ہے اور مطلوب بھی ہے۔